اما شاکرم و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، اور یہ شرک کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ بھلائی کا اور راہ راست کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ دونوں راستے بتا دیے، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر اس کے حوالے کر دیا، اتنا اختیار ہم نے اسے دے دیا ہے کہ یا تو اچھے راستے کو اپنا کر شکر گزار بن، یا پھر گمراہی والے راستے کو اختیار کر کے نافرمانی والی راہ کو اپنا کے کفورا ناشکرا بن۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، سفر میں تھا، ساتھ جا رہے تھے، تھوڑا میں قریب آ گیا اور میں نے قریب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عما یدخلنی الجنہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، معاذ تم نے بہت اہم سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، ہے تو مشکل کام، مشکل عمل، لیکن آسان ہے اس پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اعمال چند بتاتا ہوں، ان پر پابند رہو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درس میں گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکروں کے، انکار کرنے والوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، یعنی وہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس دن کا وہ انکار کر رہے ہیں، مر کر جی اٹھنے کا، وہ تو ہونا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، سچ ہے، وہ تو ہو کے رہے گا، اور جس دن سامنے آ جائے گا اس دن انہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس دن افسوس اور حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس دن دیکھ لیں جب کہ مجرم لوگ، نافرمان لوگ اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ مجرم جو ہوتا ہے جب پکڑا جاتا ہے، گرفت میں آ جاتا ہے تو سر نیچے کر لیتا ہے، ندامت اور پشیمانی میں۔ کل قیامت کے دن بھی انکار کرنے والے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ عملی طور پر سامنے دیکھ لیا۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا کہ
نبی جو کہتے تھے، تیرے پیغمبر جو پیغام پہنچاتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور تمہیں رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ آج سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں دیکھی کو کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم نے سن لیا، مان لیا، دیکھ لیا، اب ہمیں فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس لوٹا دیجئے، ایک مرتبہ اور موقع دے دیجئے، ایک چانس اور دے دیجئے سدھرنے کا، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، جن جن چیزوں پر یقین رکھنے کی تاکید تیرے پیغمبر کرتے تھے ہم ان پر یقین کریں گے، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے اور حساب کتاب دینے پر، سب پر ہم یقین کر کے آئیں۔ لیکن اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ تمنا ہی رہ جائے گی، حسرت حسرت ہی رہ جائے گی، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ دار العمل دنیا ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ کام کرنے کی جگہ ہے، کھیتی کا موسم ہے، اور کھیتی کا موسم پورا ہو گیا، اس کے بعد کھیتی میں جو کچھ بویا ہے وہ کٹے گا، وہ سامنے آئے گا۔ دنیا ہے دار الجزا، آخرت دار الجزا یعنی بدلے کی جگہ ہے۔ اور تمنا کریں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ایک مرتبہ دوبارہ واپس کر دیں، ہم فرما بردار بن کے، ایمان والے بن کے آئیں گے آپ کے پاس، سارے نیک اعمال کر کے آئیں گے، اپنا عقیدہ بھی درست کر لیں گے، اپنے اعمال بھی درست کر لیں گے، اپنی جو غلط حرکتیں ہوئی تھیں وہ سب چھوڑ کے آئیں گے، نیک فرما بردار بندے بن کے آئیں گے۔ لیکن اللہ نے 7ویں پارے میں بیان فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ صرف زبان پر ان کی باتیں ہیں، اگر ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے تو لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ وہی کر کے آئیں گے جن سے ان کو روکا جاتا تھا، باز رکھا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا، جو پہلے کیا وہی کریں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، وعدے وعیدے سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ آنے کا تو موقع نہیں دیا جائے گا، عمل کرنے کی جگہ یہ ہے، یہیں پر یقین کر لو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، آگے اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، ہر انسان کو ہدایت پر لگا دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں نے بھرنا ہے جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا لَہَدَاكُمْ اجمعین، تم سب کو صحیح راستے پر لگا دیتا، لیکن یہ صحیح راستے پر لگانا زبردستی کا ہوتا، انسان کا تو اس میں اختیار نہیں نا، اور انسان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اختیار دینے پر، ایک بندے کو کہہ دیا جائے تمہیں یہی کرنا ہے تو پھر اس کو وہی کرنا ہے، لیکن جب کہہ دیا جائے یہ اور یہ دو راستے ہیں، تم یہ آپشن ہے تمہارے سامنے، کون سا اختیار کرتے ہو، یہ ہے اصل انسان کے لیے ایگزام، امتحان اور آزمائش۔ اللہ نے دنیا میں انسان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر لگا دیتا، سب کو ایمان پر لگا دیتا، صراط مستقیم پر، صحیح راستے پر لگا دیتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم دونوں راستے بتا دیتے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، اور یہ شرک کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ بھلائی کا اور راہ راست کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، دونوں راستے بتا دیے، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اما شاکرم و اما کفورا، پھر اس کے حوالے کر دیا، اتنا اختیار ہم نے اسے دے دیا ہے کہ یا تو اچھے راستے کو اپنا کر شکر گزار بن، یا پھر گمراہی والے راستے کو اختیار کر کے نافرمانی والی راہ کو اپنا کے کفورا، نا شکرا بنو نا قدرا بن، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، آگے انسان پر چھوڑ دیا ہے، یہ اس کا اصل امتحان ہے۔ اور انسانوں کے سامنے ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جنت اور جہنم میں نے تیار کر رکھی ہے،
انسانوں سے اور جنات سے یہ مکلف مخلوق ہیں، ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، میں جہنم کو بھروں گا۔ لہٰذا اگر اپنا بچاؤ چاہتے ہو، اپنی حفاظت چاہتے ہو تو غلط راستہ مت اپنانا۔ ہمارا اصول یہی ہے، ہم نے جہنم یعنی جیل تیار کر رکھی ہے، غلط راستہ اپناؤ گے تو اس میں تمہیں ٹھونس دیا جائے گا، بھر دیا جائے گا۔ اب تم نے مانا نہیں، ہم نے اختیار دیا تھا، اس کا غلط فائدہ تم نے اٹھایا، لہٰذا آج ہمارے دربار میں پہنچے ہو، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج چکھو اس دن کی ملاقات کو، تم نے جو بھلا دیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ آخرت کو نظر انداز کر دیا تھا، اگنور کر دیا تھا۔ بھلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر انداز کر دینا، نظر انداز کر دیا انسان نے، اس کو توجہ ہی نہیں دی۔ اور تم کہتے تھے کہاں کا مرنا، کہاں کا جینا، دوبارہ کہاں سے جی کر اٹھنا، یہ سب باتیں ہیں، آج حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، ہم بھی تمہاری طرف آج توجہ نہیں کریں گے۔ تم جو کہہ رہے ہو نا پروردگار ایک مرتبہ موقع، ایک مرتبہ چانس اور دے دیجئے، فرما بردار بن کے آئیں گے، اب کچھ نہیں، ہم تمہیں نظر انداز کریں گے، تمہاری یہ درخواست قبول نہیں۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کی سزا میں ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ کفر و شرک لے کے گئی تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ہاں ایمان والا ہے، توحید والا ہے، گناہ ہو گئے ہیں تو گناہوں کی دھلائی ہوگی، گناہوں کی سزا بھگتے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن کفر و شرک کے ساتھ گیا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب الخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے۔ ان سے کہا جائے گا اب یہی تمہارے لیے ہے، اسی میں رہو، اسی کا مزہ چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ انکار کرنے والوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا اور ان کا مآل یعنی ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اب ایمان والوں کا حال بیان فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کا انجام بھی بیان فرمائیں گے۔ ہماری آیات پر ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جب انہیں رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، رب کی آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ انسان حق کا جو انکار کرتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گھمنڈ اور بڑائی کی وجہ سے، اور ایمان والوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے، خشوع خضوع ان پر طاری ہو جاتا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور رب کی حمد، پاکی، بڑائی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تفسیر کے بعد سب حضرات سجدہ ضرور کریں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستر گاہوں سے دور رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی صفات، ایمان والوں کی، کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ کی آیات سے متاثر ہوتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اور بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں۔ بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ اوابین کے پابند ہیں، اس لیے کہ بعض صحابہ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ مدینے میں کچھ اصحاب، کچھ لوگ ایسے تھے جو مغرب کے بعد 12 رکعت پڑھا کرتے تھے یا 6 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو ان کی فضیلت میں یہ تو بعض آتے ہیں کہ نا جو عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت کے پابند ہیں نا، ان کی فضیلت میں یہ آیتیں اتری ہے، اس لیے کہ عشاء اور فجر کی جماعت بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کا تھکا ہوا عشاء کے وقت نیند آنے لگتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور رات بھر جب نرم گرم بستروں پر پڑا رہتا ہے صبح اٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر روایات یہ ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ انسان بستر پہ چلا گیا
تو پھر بستر سے اٹھنا، نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ تہجد میں ہوتا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تہجد کے پابند ہیں، اللہ کے سامنے سونے کے بعد اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، تہجد مراد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، سفر میں تھا، ساتھ جا رہے تھے، تھوڑا میں قریب آ گیا اور میں نے قریب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عما یدخلنی الجنہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، معاذ تم نے بہت اہم سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، ہے تو مشکل کام، مشکل عمل، لیکن آسان ہے اس پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اعمال چند بتاتا ہوں، ان پر پابند رہو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان اعمال پر جمنا مشکل ہے، لیکن جو ہمت کر لے، حوصلہ کر لے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے۔ وتقیم الصلاۃ، دوسری چیز نماز کی پابندی کرنا ہے۔ تیسری چیز وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ وتصوم رمضان، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ پانچویں چیز وتحج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ تم نے ایسا عمل پوچھا جب جنت میں لے جائے، میں نے تجھے اعمال بتا دیجئے، کیا میں تجھے خیر اور بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جن کو اپناؤ گے تو گویا تم خیر کے اندر چلے جاؤ گے، بھلائی میں۔ پھر حضور نے فرمایا الصوم جنہ، دیکھو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقے کا اپنے آپ کو پابند بناؤ، صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، یہ آیت سے متعلق تیسری چیز فرمائی، خیر کا جو دروازہ ہے جہاں سے خیر آتی ہے، آدمی کا رات کے پیٹ میں یعنی آدھی رات کے بعد اٹھ کے تنہائی میں نماز پڑھنا۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھائی، یہی آیت تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع سے لے کر جزاء بما کانوا یعملون تک۔ پھر آگے کہا کہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروتہ، معاذ تم نے سوال کیا تو اب میں تمہیں بھی اور چیزیں بھی بتا رہا ہوں، کیا میں تمہیں اس دین کے سر، اس دین کی اہم چیز اور اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس دین کا سر جو انسان کے دھڑ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اصل بنیاد ہوتا ہے، سر دھڑ سے جدا ہو جائے پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی اس دین کے سر کے بارے میں اور ستون کے بارے میں اور چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤ؟ میں نے کہا نبی اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رأس الامر، اس جو معاملے کا سر ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جانا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس معاملے میں جو ستون ہے دین کے اندر، جو ستون وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامی الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر حضور نے کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، ان تمام چیزوں کی اصل، بنیاد اور اہم چیز نہ بتاؤں؟ حضور نے حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے اخذ بلسانہ، اپنی زبان پکڑی، حضور نے زبان پکڑ کر پھر کہا کف علیک ھذا معاذ، یہ اس کو مضبوط رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اپنے آزاد مت چھوڑنا۔ یہ سارے اوپر نیکی کے کام بتائے نا، چوٹی کے بارے میں بتایا، سر کے بارے میں بتایا، ستون کے بارے میں بتایا، جنت میں داخل کرنے والے اعمال جو عام طور پر عبادات ہیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن آخر میں کہا کہ ان سب کی جو کنجی ہے، بنیاد ہے، اس کے بارے میں یہ زبان پکڑ کہا کہ اس کو قابو میں رکھنا، ورنہ اس کی وجہ سے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، جو کچھ ہم زبان سے نکالتے کل ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، معاذ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہاری ماں تمہیں کھوئے تم پر روئے، یعنی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ زبان سے نکلنے والی ہر چیز کے بارے میں کل مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ کل قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی جو سب سے خطرناک چیز ہوگی وہ زبان کی کھیتی ہوگی۔ زبان سے جو بول نکالے، جو لفظ نکالے، جو کلمات نکالے، سب سے زیادہ انسانوں کو اوندے منہ جہنمی زبان کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ اس لیے اس زبان کو قابو میں کرنا۔ تو اس پوری روایت میں اصل میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع کی تفسیر ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رب اس بندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے جو رات میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، میرے بندے کا کیا مقصد ہے، میرا بندہ ابھی اٹھ کر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تم بتاؤ یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے عذاب کے خوف سے، جس چیز سے تو نے ڈرایا ہے اس کے خوف سے یہ کھڑا ہو گیا ہے تیرے سامنے آ کر، اور جس چیز کی تو نے امید دلائی ہے نا، جنت کی، جنت میں ٹھکانے کی، نعمتوں کی، اس امید کے ساتھ یہ آ کر کھڑا ہوا ہے کہ مجھے عذاب سے پناہ مل جائے، عذاب کا خوف ختم ہو جائے اور جنت کی جو امید ہے وہ میری پوری ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہ جاؤ، تم گواہ رہنا، جس چیز سے ڈر رہا ہے اس چیز سے اس کو میں نے اطمینان دے دیا، اس کا ڈر ختم کر دیا، اور جس چیز کی امید میں یہ کھڑا ہوا ہے اس چیز کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ میں نے تہجد کی نماز کے سلسلے میں اتنا بڑا اجر ہے اور ثواب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت اسماء بنت یزید ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ جب اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں گے، میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، جاء منادن، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار لگائے گا، فنادا بصوت تسمع الخلائق كلهم، اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا اس انداز سے کہ اس وقت جتنی بھی مخلوق ہے آدم سے لے کر آخری انسان تک جس پر قیامت قائم ہوگی سب اس کی آواز کو سنیں گے، اور پھر کہے گا سیعلم اہل الجمع من اولا بالکرم، آج اس میدان میں اکٹھا ساری انسانیت جان جائے گی کہ اللہ کے ہاں عزت والے مقام والے کون ہیں، اسٹیٹس والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا۔ ثم یرجع فینادی، یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اعلان کرے گا لیقم الذین کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پوری انسانیت یہاں اکٹھا ہے اللہ کے دربار میں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ الگ ہو جائیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے، رات کی تنہائی میں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، فیقومون وہم قلیل، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے لیکن بہت کم تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی، اور ثم یرجع فینادی، پھر وہ فرشتہ دوبارہ اعلان کرے گا، کہے گا لیقم الذین کانوا یحمدون علی کل حال، یحمدون اللہ علی کل حال فی السراء والضراء، اب ان تمام انسانوں میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی، فقر و فاقے میں بھی اور مالداری میں بھی، مال و دولت کی شکل میں بھی اور تنگی کی شکل میں بھی، ہر حال میں کہتے تھے بس اللہ جس حال میں رکھے وہی ٹھیک ہے، میرے لیے وہی بہتر ہے، میرے لیے وہی فیصلہ ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ فیقومون وہم قلیل، پھر لوگ کھڑے ہوں گے لیکن تعداد بہت کم ہوگی، فیصرحون جمیعا الی الجنہ ثم یحاسب سائر الناس، اب یہ پہلی جو قلیل کا تعداد ہوگی وہ، اور یہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، یہ ان کو کہا جائے گا آپ جنت میں چلے جاؤ، باقی لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ یعنی تہجد کی پابندی کرنے والے افراد سے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ کہہ دیں گے کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ جنت کے اندر۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ خوبی بیان فرما رہا ہے اور تعریف کے انداز میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں
جو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ ایمان نام ہی ہے خوف اور طمع کا، الایمان بین الخوف والرجاء۔ انسان صرف ڈرنے لگ جائے تو پھر وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور صرف امید ہی امید، میں تو بخشا جاؤں گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں آخری نبی کا امتی ہوں، سفارش ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، اور ہمارے لیے تو جنت پکی ہے، اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے سلسلے میں آپ دیکھیے، گناہوں کے سلسلے میں گناہ کرتے اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں مل جائے گی، ہم تو بخش دیے جائیں گے، تو انسان گناہوں پر جرأت مند ہو جاتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا، اللہ کے عظمت کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے نیک بندے وہ ہیں ایمان والے جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ہے ہی، وہ تو ضروری ہے، فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات وہ کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ایسے بندوں کے لیے ہم نے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی، ان کے دل کی سرور کی اور دل کی خوشی کی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ علماء نے عجیب بات بیان فرمائی، چونکہ یہ نیک بندے، ان کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اخفاء کے ساتھ، بڑی پوشیدگی کے ساتھ، اپنے معاملے کو چھپاتے ہوئے، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا، گھر میں سوئے ہوتے تھے، آتے تھے تو سلام اس انداز سے کرتے تھے کہ سونے والا جاگے نہ اور بیدار ہو تو سلام کا جواب دے دے، اور کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ آج ہم بھی بعض مرتبہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن شیطان تو شیطان ہے، نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں پتہ چل جائے کہ ہاں ہم تہجد کے لیے اٹھیں، کھنکھاریں گے، آواز کریں گے، کچھ اس طرح کا۔ انسان جب اٹھے تو پورے اخلاص کے ساتھ کام کرے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کسی کو پتہ چلے، بعد میں اگر پتہ چل جائے تو یہ الگ بات ہے، اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے بشارت ہے، کسی کو پتہ چل گیا، حالانکہ خود چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو چونکہ رات میں تنہائی میں اٹھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، پوشیدہ حالت کے ساتھ، تو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کا، ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمائے ما اخفی لہم، ان کے لیے میں نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے نعمتیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہوگی، وہ تو اس وقت جب سامنے آ جائے گی تب پتہ چلے گا کہ اوہو اللہ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے، میٹھی نیند ہم نے قربان کی تھی، آج کیا اللہ نے بدلہ دیا، کیا جزا دی ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے، اس کے سبب ہم نے یہ نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی جب تلاوت کی تھی تو اس سے پہلے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک ارشاد بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا کہ اعددت لعبادی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی کے کان نے سنا نہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں کسی کی آنکھ نے آج ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، اور کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں گزرا ہے۔ انسان سوچتا نہیں ایسی نعمتیں ہوں گی، تصور کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں تصور تک نہیں کیا ہوگا، وہ جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور قلب کے اندر ایک انتہائی سکون اور خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جزاء بما کانوا یعملون، جو تم کرتے تھے آج یہ تمہارا بدلہ ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، چونکہ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا، ایمان کا مطلب ماننے والے، اور انکار کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کسی اور کے یہاں تو اندھیری ہو سکتی ہے، اندھیر نگری ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں اندھیر نگری نہیں ہے۔ ایمان والا اور کفر والا اور توحید والا اور شرک والا اور گمراہی والا اور راہ راست والا سب برابر ہو جائے، نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیا وہ جو ایمان والا ہے اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو فاسق ہے، بے راہ رو ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے؟ لا یستوون، دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال میں سر فہرست عبادات ہیں جو اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اس کے بعد
بہت سارے نیکیوں کی تو نیک اعمال کی فہرست بہت لمبی ہے، سارے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنات المأوا، اللہ کے یہاں ٹھکانے ہیں جنتوں کے باغات کے، نزلا بما کانوا یعملون، ان سے کہا جائے گا یہ جنت کی نعمتیں، یہ ساری لذت کی چیزیں تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کی فرما برداری کی، اس کی مہمانی کے طور پر، اکرام کے طور پر، عزت کے طور پر تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی بھوک کا لقمہ نہیں ہے، جس طرح کوئی بھوکا انسان مانگنے جاتا ہے ہوٹلوں پر اور کسی طریقے سے ان کو دے دیا جاتا ہے، اس طرح نہیں، یہ عزت کے ساتھ تمہیں دیا جا رہا ہے، تکریم کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اکرام کے ساتھ عزت کا معاملہ کر کے دیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، حالانکہ اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، جنت میں تو انسان اللہ کے فضل و کرم سے ہی جا سکتا ہے، اللہ کی مہربانی بھی تو ہی جا سکتا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، ہر جگہ قرآن میں یہی ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا نا، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہ نہیں، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ کا کرم میرے اوپر ہو جائے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو الگ بات ہے۔ تو قرآن میں پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا گیا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت دی جائے گی یا تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ عمل کرنے والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ تو عمل والا عمل کرتا رہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اچھی امید لگائے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی، یا اللہ تیرا کرم ہوا تو ہی جنت میں جا سکوں گا، ورنہ تو مجھ سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فاسقوں اور انکار کرنے والوں کا بھی ٹھکانہ بتایا ہے، اور کچھ اور باتیں ہیں جو سورت کا آخری رکوع ہوگا اور آخری درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو